لاہور میں جعلی ادویات کے باعث جاں بحق ہونے والوں پر نہ صرف ان کے لواحقین اشکبار ہیں بلکہ پاکستان کا ہر شہری افسردہ نظر آتا ہے۔ اور حکومت وقت سے ان بے ضمیر لوگوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا تقاضا کر رہا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پہلا کیس 20 دسمبر 2011 کو سامنے آیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا جب 5 جنوری 2012 کو مفت لیکن ناقص ادویات کی وجہ سے لاہور میں یکے بعد دیگرے دل کے 7 مریض انتقال کر گئے۔ یہ سلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ گھمبیر ہوتا گیا اور لاہور کے گرد و نواح سے ادویات کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک ان ادویات سے 130 معصوم افراد خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، جبکہ متعدد افراد کی حالت نازک ہے۔ ابتدائی طور پر اسے پراسرار بیماری قرار دیا جا رہا تھا، لیکن مریضوں میں ایک قدر مشترک نکلی کہ انہوں نے لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے علاج کرایا تھا اور مشکوک ادویات مریضوں کو مفت فراہم کی جا رہی تھیں۔ میرے پیر کو حقیقت ہوندی تھی، انہوں نے کہ پرلیں دوائیاں نہ کھاؤ تے ہون والا دوائیاں جو رہن وہ استعمال کرو، ہن لنگے گھنا نہیں کہا۔ مجھے تو ویسے ٹھیک دے لگی ہیں میڈیسن جو ہوتا ہے، کیونکہ 15-20 دن سے ان کو ناک اور منہ سے خون آ رہا تھا، تو بعد میں ہمیں تو ٹی وی پہ خبر چلی کہ یہ اس دوائیوں کو ریئیکشن کی وجہ سے آ رہا ہے، تو پھر ہم ایڈمٹ ہوئے ہیں یہاں پہ آ کے، 8 دن ہو گیا ہمیں بھی یہاں پہ ہوئے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے جی، تو میرے اپنے ریلیٹیو 2-3 جو ایڈمٹ تھے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ پنجاب کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سے جاری ہونے والی ادویات کے استعمال کے نتیجے میں ہونے والے ریئیکشن اور اموات کے سبب کا سراغ لگا لیا گیا ہے، اور ہمیں برطانیہ کی میڈیکل ریگولیٹری ایجنسی کی رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کراچی کے فرم ایفروز کی فراہم کی جانے والی دوائی آئزوٹیب میں بڑی مقدار میں ملیریا کے علاج کی دوائی موجود پائی گئی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے ادویات میں ملاوٹ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ مریضوں کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے ادویات لی گئی تھیں جن کے استعمال کے بعد ان میں پلیٹلیٹس اور خون کے سفید خلیوں کی کمی ہو گئی تھی۔ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پنجاب میں ناقص ادویات سے ہلاکتوں کی تحقیقات کے سلسلے میں وفاقی اداروں نے PIC اور ادویہ ساز کمپنیوں کا متعلقہ ریکارڈ تحویل میں لے لیا ہے۔ وفاقی حکومت کو موصول ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2 فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اپنے لائسنس کے برعکس امراض قلب کی گولیاں تیار کرنے کے لیے باہر سے خام مال منگوانے کی بجائے
مقامی مارکیٹ سے غیر معیاری اور ناقص خام مال حاصل کر لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک ادویہ ساز کمپنی بغیر لائسنس کام کر رہی تھی اور اس کا لائسنس اپریل 2011 میں ختم ہو چکا تھا، اور کمپنی کی انتظامیہ حکام کو ادویات کی تیاری کا جائز لائسنس پیش کرنے میں ناکام رہی۔ دریسنا میں نے آئی جی پنجاب کو کل رات ہی حکومت پنجاب کے خصوصی طیارے دے کر کراچی روانہ کیا تاکہ وہ سندھ پولیس اور ایف آئی اے کے ساتھ مل کر متعلقہ ادویات ساز ادارے کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ حکام کے زیر قبضہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ادویہ ساز کمپنیز درآمدی خام مال کے لیے جو دستاویزات پیش کر سکیں وہ بھی جعلی تھے، جن پر خام مال کی تیاری اور زائد المیعاد کی تاریخ بھی درج نہ تھی، نہ کوئی بیج نمبر اور نہ ہی کوئی انوائس سامنے آئی۔ چھوٹی ہماری کمپنیز ہیں، کیونکہ ان کی فائنینشیل اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے اور ان کی پاس اتنی فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے، تو یہ مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں را مٹیریل۔ اب را مٹیریل کے سٹوریج جو مارکیٹ میں ہوتا ہے لوہاری وغیرہ میں لاہور میں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیمیکلز بھی ساتھ پڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ساتھ ہی کلوز کے حساب سے بک رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ قانون کے مطابق ان کمپنیز کو امپورٹ کرنا چاہیے ایل سی کے تھرو۔ رپورٹ کے مطابق صرف ایک کمپنی چین سے خام مال منگوانے کی دستاویزات پیش کر سکی، جس کی حکام تصدیق کرا رہے ہیں۔ تاہم یہ کمپنی بھی زیادہ خام مال مقامی مارکیٹ سے ہی حاصل کرتی رہی، جو انتہائی مضر صحت تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ادویات کے ری ایکشن سے جاں بحق ہونے والے مریضوں کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے جبکہ متاثرہ مریضوں کو 2-2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے امیڈیٹلی جو لوگ اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لیے 5 لاکھ روپیہ دیا ہے، جو کسی انسانی جان کی قیمت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ ان کی مدد ہو سکتی ہے اس طرح۔ ہلاک ہونے والے مریضوں کے لواحقین اس غفلت کی وجہ سے شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ میں اپنے ابو سے بے حد پیار کرتی تھی، لیکن ہمیں اپنے ابو کو اتنی جلدی جانے کا یہ صدمہ زندگی بھر نہیں بھولے گا، اور یہ حکومت کی لاپرواہی، اور یہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے بچا، برا حال کر دیا پاکستان کا۔ لیکن یہ عوام، یہ جو ہمارے یہاں کے سیاسی، یہ جو باقی ہاسپٹلز ہیں، اب وہاں بھی موت بکنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے تو ایک موت آتی ہے، لیکن یہ جو بندے موت دیتے ہیں یہ نہیں بھولتی۔ نیوز پہ اپنا خبر پڑھی ہم نے، اس کے بعد میڈیسن بند کر دی ہے، تو پھر جو ایک دم ہی بس اٹیک ہوا ہے ان کو میڈیسن کی، ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ کسی کو دکھاتے۔